السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے ماں بہنوں، ابھی قرآن کی آیات تلاوت کیا ہوں۔ اس آیات کا ترجمہ سن لیجئے، اللہ کیا فرماتا ہے۔ اے میرے پیارے ایمان والے بندوں، اللہ فرماتا ہے تم اس اللہ کی پناہ میں رہو، اللہ کی پناہ چاہو شیطان مردود سے بچنے کے لیے۔ ہم یہی اللہ سے پوچھ رہے ہیں، اللہ ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں، تیری پناہ میں رہنا چاہتے ہیں شیطان مردود سے بچنے کے لیے۔ اور اللہ کی پناہ یہی جڑ بوٹیاں ہیں، یہ اللہ کی پناہ ہے۔ اسے انسولینس کہتے ہیں۔ جو لوگ انسان شوگر اس کے گوشت میں مل کر ہر دن انسولینس لیتا ہے، اگر یہ ایک دو پتے کھاتا رہا صبح میں، اس کا انسولینس ختم ہو جائے گا، اس کی شوگر کا ٹربل ختم ہو جائے گا۔ دوستو، بھائیوں، شیطان کھلا دشمن ہے۔ ہمیشہ شیطان انسان کی طاق میں رہتا ہے، جیسے شیر کی طرح۔ شیر انسان کی جانور کی طاق میں رہتا ہے، میں کون سے جانور کو کھاؤں۔ اسی طرح شیطان طرح طرح کے جالے بچھاتا ہے، کہیں بیماریوں کے جالے بچھاتا ہے، کہیں خوف کے جالے بچھاتا ہے، کہیں ڈر کے جالے بچھاتا ہے۔ وہ اپنے جالے میں سپڑا لیتا ہے انسان کو۔ انسان یا خوف کے خاطر شیطان کے حوالے ہو جاتا ہے، اللہ کی پناہ چھوڑ دیتا ہے، یا ڈر کی وجہ سے، یا بیماری کی وجہ سے، یا تکلیف مصیبت کی وجہ سے شیطان کے حوالے ہو جاتا ہے۔ دوستو، بھائیوں، مرنے سے پہلے قرآن اور سنت کو آئینہ بنا کر دیکھ لیتے رہو کہ میں صرف مومن مسلمان ہوں، یا کہیں میں کافر بن چکا ہوں، یا میں کہیں منافق نہ بن چکا ہوں، ورنہ نہ میں کہیں مشرک نہ بن گیا ہوں۔ دیکھ لیں قرآن اور سنت کو آئینہ بنا کر۔ شیطان ہمیشہ یہ کوشش میں رہتا ہے۔ دوستوں، اس کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، منافق اللہ کا دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے، محمد رسول اللہ کا دشمن ہے۔ منافق کون ہے؟ امانت میں ہڑپ کرنے والا، امانت میں خیانت کرنے والا۔ اگر کسی کا مال لیتا ہے، سوئی بن کو لیتا ہے، سوا بن کو چپتا ہے، بلی بن کو لیتا ہے، میاؤں کر کو بلی بن کو لیتا ہے، دینے کے ٹیمپو شیر بن جاتا ہے، اور دینے والے کو کھانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ منافق کی نشانی ہے۔ اور منافق کی دوسری نشانی، جب غصہ آ جاتا ہے بے حیا بن جاتا ہے، روڑی رفنگا بن جاتا ہے، قرآن حدیث کو اٹھا کو بازو رکھ دیتا ہے۔ یہ منافق کی نشانی۔ اور تیسری نشانی منافق کی، قول کے خلاف فعل کرتا ہے، اقرار کو توڑتے رہتا ہے۔ یہ منافق کی نشانی۔ اقرار کیا کرتا ہے؟ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی مالک میرا اللہ کے سوا، میں کسی کا غلام نہیں اللہ کے سوا، اور میں بھی کسی کا مالک نہیں، میں بھی کسی کو اپنا غلام نہیں بناتا۔ یہ اقرار کرتا ہے لا الہ الا اللہ کا۔ پھر شیطان کا بھی خود غلام بن جاتا ہے، اور لوگوں کو اپنے غلام بنا لیتا ہے، لوگوں کا مالک بننے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ہے منافق کی علامت۔ اور اقرار کرتا ہے نہیں کسی میں طاقت اللہ کے سوا، کوئی نہیں عبادت کے لائق اللہ کے سوا۔ پھر ذری تکلیف آ گئی، درے در کا بھکاری بن جاتا ہے، زندوں کا بھی بھکاری، مردوں کا بھی بھکاری۔ زندوں کے سامنے بھی سجدہ کرنے لگتا ہے، ہاتھا چومنے لگتا ہے، پاواں چومنے لگتا ہے، مردوں کا بھی سجدہ کرتا ہے۔
خبر کے ڈھیروں کا بھی سجدہ کرتا ہے، یہ منافق کی نشانی، اور اللہ کو پکارنے کے بجائے حقرے اور مترے انسانوں کو پکارنے لگتا ہے، یہ ہے منافق کی نشانی۔ اس لیے مرنے سے پہلے منافق ہونے سے ہوشیار رہیے، شیطان یا مشرک بنا دیتا ہے، یا منافق بنا دیتا ہے، یا کافر بنا دیتا ہے۔ اسی لیے شاعر کہنے والا کیا خوب کہا، مومن پر مصیبت آ جانے سے صبر اور استقامت کم نہیں ہوتی، کرو سونے کے 100 ٹکڑے اس کی قیمت کم نہیں ہوتی۔ یاد رکھو، مومن کے اوپر جتنی بھی مصیبت آ جائیں، بیماریاں، پریشانیاں، ڈر، خوف، کچھ بھی آ جائے، مومن ڈرتا نہیں، مسلمان ڈرتا نہیں، اور مومن مسلمان مرتا نہیں۔ جو ڈرتا ہے وہ مومن مسلمان نہیں۔ یاد رکھو، مومن مسلمان صرف ایک اللہ سے ڈرتا ہے، اس ایک اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ یہ ہے مومن کی نشانی۔ کیوں؟ میں آیا ہوں اللہ کی طرف سے، مجھے جانا ہے میرے اللہ کی طرف، مضبوط بن جاتا ہے۔ جب تک زمین پر رہتا ہے جے بن کر رہتا ہے، جب زمین چھوڑ دیتا ہے وجے بن کر جنت کو چلا جاتا ہے۔ یہ ہے مومن کی نشانی۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے، تیری خاموش زندگی اے مومن یہ فریاد پیدا کرتی ہے، تو ہو خبر میں تیری صدائے ہو دنیا اور آسمانوں میں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم برزخ کو چلے گئے، بلکہ ان کے صدایاں دنیا میں بھی گونج رہے، آسمانوں میں بھی گونج رہے۔ اسی طرح صحابہ رضی اللہ عنہم، اولیاء اللہ رحمت اللہ علیہ دنیا تو چھوڑ کر چلے گئے، بلکہ ان کے صدایاں دنیا میں بھی گونج رہے، قیامت تک آسمانوں میں بھی گونجتے رہیں گے۔ دوستو، مرنے سے پہلے مومن مسلمان بنو، تو دوستو باغ سلامت ہے، پھول کھلتے رہیں گے، تمہاری میری زندگی سلامت ہے، انشاءاللہ پھر ملتے رہیں گے۔